السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. محترم جناب امیر جماعت شیخ عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، مومن پورہ جامع مسجد بائک اللہ کے ذمہ داران، اجلاس میں انتظام و انصرام دیکھنے والے نوجوان، قرآن و سنت کے حاملین احباب جماعت، خواتین ملت اسلامیہ اور نوجوانان ملت اسلامیہ، یہ میرے لیے خوشی کا موقع ہے، اور دوسرے الفاظ میں کہوں تو ایک آزمائش اور امتحان کا موقع ہے کہ آپ حضرات کے سامنے، جن میں وہ افراد بھی موجود ہیں، یقیناً نظر بھی آ رہے ہیں، جو میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے دوستوں میں سے، ان کے قریبیوں میں سے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے تھے، ان کے ساتھ قرآن و سنت کے مشن میں اور منہج صحیح کی ترویج کے مشن میں ان لوگوں نے ہاتھ بٹایا، اس مشن کو آگے بڑھایا، قرآن و سنت کی اس مشن کو آگے بڑھانے میں ان لوگوں نے ان کے ساتھ بھی تکلیفیں برداشت کیں، آزمائشوں کے دور سے گزرے، اور تکلیفیں برداشت کرتے کرتے صبر و تحمل کے دامن کو پکڑ کر کے ان لوگوں نے مسلک اہل حدیث کی ترویج کو، سلفیت کی ترویج کو، قرآن و سنت کی ترویج کو، اسلامی رواداری اور اسلامی تعلیمات کی ترویج کو اہمیت دے کر کے دنیاوی مصیبتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کر دیا، اور ساری کی ساری آزمائشوں پر صبر و تحمل کے ساتھ قرآن و سنت کی ترویج کے لیے اس طرح سے بچ گئے کہ آج کے دور میں میں برملا اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ جیسے ہمارے لیے صحابہ کرام کی زندگیاں، ہمارے اسلاف کی زندگیاں، قرآن و سنت کی تعلیمات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ماضی کی ساری داستانیں ہمارے لیے قابل ذکر ہیں، اسی طرح سے ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اسلاف، ماضی میں گزرے ہوئے اپنے علماء کرام، جو لوگ اس سرزمین پر قربانیاں پیش کر کے گزر گئے، جن لوگوں نے اس سرزمین پر تعلیمی مشن کو آگے بڑھایا، مسلک و منہج کی ترویج کو آگے بڑھایا، جن لوگوں نے قرآن و سنت کی ترویج کو آگے بڑھایا، آج نوجوانوں کو ان کے مشن سے، ان کی تاریخ سے، ان کے کارناموں سے، ان کے اسلوب سے، ان کی طرز زندگی سے، ان کے اقدامات سے، اور جو بھی چیزیں ان لوگوں نے برداشت کی، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اپنے مسلک اور اپنے منہج کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں ہمارے نوجوانوں کی مشکل یہ ہے کہ وہ برملا یہ بات تو کہتے ہیں کہ ہم جماعت اہل حدیث کے شہسوار ہیں، ہمارے نوجوانوں کی مشکل یہ ہے کہ وہ برملا یہ اعلان تو کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق جماعت اہل حدیث اور اس کی ترویج سے ہے، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ ان کو مسلک اہل حدیث کے حقائق اور اس کی تاریخ اور اپنے اسلاف کی سیرت، اپنے اسلاف کے کارناموں سے کچھ بھی واقفیت نہیں ہوتی۔ ان چیزوں سے واقفیت رکھنا، ان چیزوں کی جانکاری رکھنا، ان چیزوں کو اپنا آئیڈیل بنانا، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ان کے مطابق اپنی زندگی اور اپنے مستقبل کے فیصلے کرنا، یہ بھی نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آج کے دور میں
کوئی فتنہ اٹھے زبان خراب کر کے اس کے خلاف نہ جانے کون کون سے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ یہ فتنہ ہے کہ ہمارا نوجوان آپے سے باہر نکل کر کے شدت پسندی اور اسی طرح سے ان چیزوں کو اختیار کرے جن چیزوں کو سلفی مکتب فکر نے اختیار کرنے سے روکا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے میرے خطاب کا وہ حصہ نہیں ہے، لیکن سلفی منہج کی ترویج، سلفی منہج کی ترجمانی، سلفی منہج کا پورا ضابطہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کر دیا، کیونکہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے سارے کے سارے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولی امر جو قرآن و سنت کے مطابق تمہارے سامنے فیصلے کرے، قرآن و سنت کے مطابق تمہاری رہنمائی کرے، قرآن و سنت کی روشنی میں تم کو راستہ دکھائے، رشد و ہدایت کے راستے پر لا کر کے کھڑا کرے، اس کی بھی پیروی کرو، لیکن یہ پیروی قرآن و سنت کی پیروی کے ضمن میں تمہارے لیے جائز ہے۔ اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے، کسی بھی چیز میں تم لڑ جاؤ، جھگڑ جاؤ، نظریاتی اختلاف ہو، معاملات کا اختلاف ہو، احکام و مسائل کا اختلاف ہو، عبادات کے طریقے میں اختلاف ہو، شادی بیاہ کے مسائل ہوں، خاندانی مسائل ہوں، قرآن و سنت کے مسائل ہوں، کسی بھی چیز میں کوئی اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹا دو۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ مسلک اہل حدیث کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا مسلک پایا جاتا ہو جو اپنے نزاعات کو، اپنے اختلافات کو، اپنی پھوٹ کو، اپنے انتشار کو اور جو بھی صورتحال ان کے لیے ہندوستان میں یا پوری دنیا میں جس سے یہ نبرد آزما ہے، موجودہ دور میں جس سے جوجھ رہے ہیں، سارے کے سارے گروپوں کو لے لیا جائے، سارے کے سارے گروہوں کو لے لیا جائے، جماعت اہل حدیث کے ان سارے کے سارے دھڑوں کو لے لیا جائے جو نظریاتی یا ادارتی اختلاف رکھتے ہیں، لیکن ان کے درمیان مسلکی اختلاف یہ دور دور سے گزر جاتا ہے۔ یہ رفع الیدین کے مسئلے میں، آمین بالجہر کے مسئلے میں، نماز کے طریقے میں، عقائد کے مسئلے میں، یہ کسی بھی چیز میں آپسی اختلاف نہیں کرتے۔ ان کے یہاں کوئی سا بھی دھڑا ہو وہ شرک باللہ کرنے کو اپنے لیے وبال عظیم سمجھتا ہے۔ ان کا کوئی سا بھی مکتب فکر ہو، کوئی سا بھی گروہ ہو، وہ اتباع رسول کے نام پر کسی کی تقلید کر کے اور اس طریقے سے اپنے ایمان کو تباہ و برباد کرنے سے بچتا ہے۔ یہ مسلک اہل حدیث کی خصوصیت ہے، یہ اس کی خوبی ہے جس کی بنیادوں پر یہ مسلک اہل حدیث پنپتا ہے اور پنپتا رہے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی ہدایہ ہے، ان کے پاس نہ کوئی فقہ کی کتاب ہے، ان کے پاس نہ کوئی ایسا دستور ہے جو قرآن و سنت اور سلف صالحین بالخصوص صحابہ کرام کے فہم سے نکل کر کے ان کو کسی چیز کا فیصلہ سناتا ہو۔ یہ فیصلے کرتے ہیں تو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، یہ فیصلے کرتے ہیں تو حدیث رسول کی تلاوت کرتے ہیں، یہ فیصلے کرتے ہیں تو صحابہ کرام کا اسوہ دیکھتے ہیں۔ ان کے پاس کسی امام یا کسی مفتی یا کسی خطیب کی کوئی بات نہیں ہوتی اور نہ ہونی چاہیے۔ اور یہ بات سمجھ لیں، جس روز مسلک اہل حدیث کے جیالوں نے اپنی ان باتوں کو قرآن و سنت سے ہٹ کر کے، علماء کرام سے ہٹ کر کے ایسے لوگوں کی جانب پھیر دیا جو قرآن و سنت سے ہٹ کر کے، قرآن و سنت کے فہم سے ہٹ کر کے فیصلے کرتے ہیں، اس روز سے ان لوگوں کو مسلک اہل حدیث کے اس قافلے سے نکال کر کے باہر کر دیا جانا چاہیے۔ تو مسلک اہل حدیث امن و امان کے قیام میں اس کا کیا کردار رہا ہے؟ اگر میں یہ کہوں تو صحیح ہے کہ اسلام کی ترویج میں امن و امان اور اسلام کی تاریخ میں امن و ایمان کا کیا کردار رہا ہے۔ مسلک اہل حدیث جہاں جس چیز کو کہا جاتا ہے وہی اسلام ہے، جو اسلام ہے وہی مسلک اہل حدیث اور سلفی مسلک ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج کے دور میں پوری دنیا میں جس انداز سے ان کے خلاف واویلا کیا جا رہا ہے،
جس انداز سے ان کے اوپر اتہامات لگائے جا رہے ہیں، یہ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ابو جہل نے یہی کام کیا۔ اس کے بعد کے ادوار میں اشاعرہ نے، جہمیہ نے، ماتریدیہ نے، رافضہ نے اور نہ جانے کون کون سے فرقوں نے نکل کر کے مسلک اہل حدیث کے عقائد کو کاٹنے اور ان کو نیست و نابود کرنے کی جرات کی۔ یہ ہر دور کی تاریخ ہے۔ آج کی تاریخ میں آپ کے سامنے قوانین ہیں، آج کی تاریخ میں آپ کے سامنے جنگل راج نہیں ہے۔ پہلے کے دور میں علماء کرام کو کھڑا کر کے کچے چونے کے اندر گرا کر کے اوپر سے پانی ڈال دیا جاتا تھا۔ پہلے کے دور کی تاریخ کو پڑھیں کہ علماء کرام کو سولیوں پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ آپ ماضی کی تاریخ کو پڑھیں، اسی ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام کو کالا پانی کی سزا دے کر کے جن کمروں میں رکھا جاتا تھا، وہ کمرے صرف 4 فٹ چوڑے اور اس میں 4 آدمی بند کیے جاتے تھے۔ اسی میں قضائے حاجت، اسی میں استنجا، اسی میں کھانا پینا، اور کھانے کے نام پر ساگ کی ڈنٹھلیں، اور کھانے کے نام پر 2 ایسی روٹیاں جس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ اس میں سے مٹی کا ہوتا تھا، ایک حصے میں بال اور پھوس ہوا کرتے تھے، اور تیسرا ایک حصہ آٹے کا ہوا کرتا تھا۔ وہ کھا کر کے ان لوگوں نے مسلک اہل حدیث کی ترویج کے لیے، سلفی مکتب فکر کی ترویج کے لیے پورے جتن کیے، ساری قربانیاں پیش کی۔ یہ معمولی سی مثالیں ہیں جو میں آپ کے سامنے دیتا ہوا نکلنا چاہتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن و سنت کی ترویج میں مسلک اہل حدیث کا جو کردار رہا ہے وہ دوسرے مسالک کا نہیں رہا۔ ان کے یہاں اختلاف ہوتا ہے تو قال فلان و فلان کی صدائیں سنائی دیتی ہیں، ان کے یہاں اختلاف ہوتا ہے تو قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں آتی ہیں۔ وہ مساجد میں اذان تو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے کلمات پر مشتمل دیتے ہیں، لیکن ان کی نمازیں کسی دوسرے کے طریقے پر ادا کی جاتی ہیں۔ لیکن یہ جہاں اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، ان کی نمازیں بھی طریقے محمدی پر ہوتی ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نبی آخر الزمان نے کہاں انگلیاں ملا کر کے رکھیں، یہ علم رکھتے ہیں کہ کہاں انگلیاں تھوڑی سی کھول کر کے رکھیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انگلیوں کو مکمل پھیلا کر کے کہاں رکھا گیا، یہ جانتے ہیں کہ نگاہیں کہاں ہونی چاہیے۔ ان کو پتہ ہے کہ مسجد میں داخلے کے آداب کیا ہیں، یہ جانتے ہیں کہ مسجد سے نکلا کیسے جائے۔ ان کو پتہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے آداب کیا ہونے چاہیے، یہ جانتے ہیں کہ سونے کے آداب کیا ہیں، جاگنے کے آداب کیا ہیں، کھانے پینے کے آداب کیا ہیں، لیٹنے کے آداب کیا ہیں، بڑوں کا احترام کیا ہے، چھوٹوں پر شفقت کیسے کی جائے، کس انداز کی زندگی گزاری جائے۔ یہ ساری کی ساری چیزوں میں مسلک اہل حدیث کے ماننے والے سیرت رسول کو سامنے رکھ کر کے، سنت رسول کو سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق زندگی ڈھالنے کو اپنا ضابطہ سمجھتے ہیں اور اسی کے مطابق چلنے کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ یہ مسلک اہل حدیث کی تھوڑی سی ترجمانی جو موضوع سے متعلق آپ کے سامنے آنی ضروری تھی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم اسی مسلک سلف اور سلفی منہج اور اسی مسلک اہل حدیث یا اسی وہابی تحریک اور اسی انہی مسلمانوں کا حصہ ہیں جن مسلمانوں نے امن و سلامتی کے قیام کے لیے اسی ہندوستان کی سرزمین پر 5 لاکھ علماء کرام کی شکل میں جام شہادت پی لیا، لیکن ملک کے اندر بد امنی پھیلے ان لوگوں نے گوارا نہیں کیا۔ آپ دیکھیں جس انداز سے تحریک کے اندر اور وہابی تحریک کے اندر علماء کرام نے لکھا ہے کہ 1857 میں صرف وہابی تحریک کے خلاف تقریباً 36 مقدمے چلائے گئے تاکہ اس تحریک کو ختم کیا جائے۔ اسی طرح سے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے اسی تحریک کے ایک جیالے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کے ہاتھ پر ایک چھوٹی سی مسجد میں تقریباً 22 لاکھ افراد نے علم حدیث حاصل کیا اور پوری دنیا میں ان کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد پھیل گئے۔ افریقہ میں جا کر کے انصار السنت المحمدیہ کی بنیاد رکھی
عرب دنیا میں اس کی بنیاد رکھی، اور قرعاوی کے نام سے ان کے شاگرد کا ایک شاگرد اٹھا جس نے 2200 مدارس جا کر کے پرتاپ گڑھ سے اٹھ کر کے گیا، دہلی میں علم حدیث حاصل کیا اور 2200 مدارس سعودی عرب کے اندر قائم کیے، جن کی بنیادیں آج بھی ملتی ہیں، جن کے آثار آج بھی نمایاں ہیں۔ تو امن و سلامتی کی ترویج کے لیے، تعلیم کو بنیاد بنانے کے لیے، تعلیم کی ترویج کے لیے ان لوگوں نے بے شمار قربانیاں دیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، انگریز مورخ W ہنٹر لکھتا ہے، انڈین مسلمز اس کی جو کتاب ہے اس کے اندر لکھتا ہے کہ اگر ہندوستان کی وہابی تحریک کی تاریخ جمع کی جائے تو اس کا ایک چھوٹا سا حصہ اگر جمع کرنے کی کوشش کی جائے تو پورے کے پورے دفاتر دستیاب کرنے پڑیں گے، اس کے بغیر تاریخ نہیں لکھی جا سکتی۔ اور آپ تارا چند کو دیکھیں جو ہمارے مذہب کے نہیں تھے، اپنی کتاب کے اندر وہ بھی لکھتے ہیں، تاریخ تحریک آزادی ہند میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ آزادی میں تقریباً 5 لاکھ سلفی اور جماعت اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے علماء کرام نے جام شہادت پیا۔ یہی اتنا نہیں تھا، ملک میں امن و سلامتی کے قیام کے لیے اسی تحریک کے جیالوں کے ہاں جواہر لال نہرو جا کر کے سکندرآباد میں آم کے باغیچوں میں بیٹھ جاتے تھے۔ جب سیاسی پریشر ہوتا تھا، سیاست سے جوجھ رہے ہوتے تھے، تو دلی کے پارلیمنٹ ہاؤس کو چھوڑ کر کے وہ سکندرآباد کے شیخ عبدالسلام رحمت اللہ علیہ کے باغیچے میں آم کھانے کے بہانے سے کئی ہفتے تک قیام پذیر ہوتے تھے۔ آپ دیکھیں پنڈت جواہر لال نہرو جو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کھل کر کے لکھا ہے، جب وہ صادق پور گئے اور علماء صادق پور کے کارنامے ان کے سامنے تھے تو انہوں نے کھل کر کے کہا کہ علماء صادق پور کے کارنامے اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ہندوستان کی پوری جنگ آزادی کی تاریخ دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو علماء صادق پور کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ یہ سارا کا سارا امن و سلامتی کے قیام کے لیے ملک سے ظالم و جابر حکومت اور انگریزوں کو نکال کر کے باہر کرنے کے لیے تھا جو علماء اہل حدیث نے انجام دیا۔ آپ دیکھیں علماء اہل حدیث کے کارناموں میں آپ پڑھیں، جب ملک سعود رحمت اللہ علیہ ہندوستان آتے ہیں، ہندوستانی حکومت کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ان کو استقبالیہ کہاں سے دیا جائے اور کس شخصیت کو منتخب کیا جائے۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے لال قلعہ کی فصیل سے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے رہنما قائد، اس کے صدر مولانا آروی رحمت اللہ علیہ جو جمعیت علماء ہند کے بھی رہنما اور قائد تھے۔ اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جمعیت علماء ہند جس کے کارنامے ہم آج آئے دن اخبارات میں پڑھتے ہیں، یہ بھی اسی جماعت اور اسی تحریک اور سلفی جماعت کے علماء کرام نے قائم کر کے ملک کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم قائم کیا تھا جس سے ملک آج تک فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے، آج اس پر بیٹھے ہوئے قابض افراد ان لوگوں کی تاریخوں کو اپنے زبان پر نہیں لانا چاہتے ہیں۔ تو ملک میں امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے سارے کے سارے جتن کیے گئے۔ مولانا آروی رحمت اللہ علیہ نے لال قلعے کی فصیل سے سارے پروٹوکول توڑ کر کے اور اس دور میں ملک سعود کو استقبالیہ دیا، اور یہی حکومت تھی جہاں پر ایسے لوگ بعض گھس کر کے بیٹھ گئے ہیں جو وہابی تحریک اور سلفیوں کو دہشت گردی سے موسوم کرتے ہیں۔ انہی لوگوں میں، انہی کے بزرگوں اور پرکھوں میں ایسے افراد تھے جواہر لال نہرو کی شکل میں کہ جب ملک سعود رحمت اللہ علیہ آپ جا کر کے وہاں کے قلعوں میں دیکھیں، یہ تاریخ آج بھی وہاں پر کندہ ہے، آج بھی لکھی ہوئی ہے کہ جب وہاں جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں توحید کا ایک رکھوالا ہوں، میں رب کائنات کے دین کا ایک غلام ہوں، میں اللہ رب العالمین کے دین پر آنچ آتے نہیں دیکھ سکتا، اس وجہ سے میں جہاں سے گزروں وہاں سے مندروں کے اوپر کالے کپڑے ڈال دیے جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
آج کے دور میں ہمیں یہ تاریخ نہیں معلوم ہے. آج کے دور میں ہمارے لوگوں نے اپنی تاریخ کو خود ملیا میٹ کر دیا. آج کے دور میں اگر ہم نے ماضی کے اپنے دروچوں سے ان چیزوں کو نکال کر کے قرآن و سنت کے حامل بن کر کے، عامل با عمل بن کر کے، عالم با عمل بن کر کے قرآن و سنت کی پیروی کی ہوتی، ہمارے درمیان برادری کا تعصب، ہمارے درمیان عہدوں اور غریبی اور امیری کا تعصب، ہمارے درمیان کرسیوں کا تعصب، ہمارے درمیان اس انداز کے عناصر داخل نہ ہوتے تو یقیناً سلفی تحریک آج بھی وہی تحریک ہے جو ماضی میں اتنے شاندار کارنامے نکال کر کے دکھا چکی ہے. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علماء صادق پور کی تاریخ کو پڑھیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہندوستان کی تاریخ کو پڑھیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ انگریزوں کو یہاں سے نکال کر کے پھینکنے کی تاریخ کو پڑھیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ان علماء اہل حدیث کی کارناموں کو پڑھیں جن لوگوں نے سب سے پہلے صحابہ کرام کی شکل میں خوارج کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا. خوارج جو دہشت گردی کے سب سے بڑے داعی ہیں، جماعت اہل حدیث کے علاوہ کوئی مکتب فکر یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ خوارج سے متعلق مستقل احکام و مسائل ان کے یہاں کتابوں میں درج کیے جاتے ہوں، ان کے مدارس میں پڑھائے جاتے ہوں، ان کو سکھایا جاتا ہو، ان کے بچوں کی تربیت کی جاتی ہو. لیکن خوارج کے خلاف سب سے پہلا اسٹینڈ لینے والے اور سب سے پہلا فتویٰ دینے والے اسی جماعت کے جیالے تھے. اللہ رب العالمین ہم کو اپنی تاریخ کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھیں کہ جس طرح سے تکفیر کے ضوابط کے بارے میں خوارج کے خلاف جو کچھ ہونا چاہیے ان کے مدارس اسلامیہ میں پڑھایا جاتا ہے، وہ دنیا کے کسی مکتب فکر کے کسی بھی تعلیمی ادارے میں پڑھایا جاتا ہو تو لا کر کے دکھایا جائے. وہاں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ایسے ہے، لیکن حاشیہ دیکھو کہ ہمارا امام کیا کہتا ہے. وہاں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا یہ طریقہ بتایا، لیکن حاشیہ دیکھو کہ ہمارا امام کیا کہتا ہے. جہاں تفریق ہو، جہاں لوگوں کو غیروں کے نام پر گمراہ کیا جاتا ہو، وہاں امن و سلامتی کیسے ہو سکتی ہے؟ امن و سلامتی کے دو محور ہیں، دو مظاہر ہیں، اور یہ مظاہر صرف جماعت اہل حدیث اور سلفی تحریک کے پاس ہے. ایک ہے توحید باری تعالی، اللہ رب العالمین کی توحید. دنیا کے اندر فتنے کب بھڑکتے ہیں، دنیا کے اندر انتشار کب پیدا ہوتا ہے، دنیا کے اندر اختلافات کب ہوتے ہیں، اور جتنے اختلافات و انتشارات بڑھتے ہیں اتنا ہی زیادہ دنیا کے اندر دہشت گردی، شدت پسندی پنپتی ہے. لیکن صرف ایک توحید، ایک رب کریم کی جانب دعوت دینے والی یہ تحریک کبھی بھی دہشت گردی کی دعوت نہیں دے سکتی ہے. یہ تو یہ کہتی ہے کہ رب کائنات جو کہہ دے گا اس کو ہم تسلیم کر لیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت یہ ثابت کر کے دکھا دے کہ رب کائنات نے کبھی کہا ہو کہ تم لوگ خروج اختیار کرو، کوئی ثابت کر دے کہ رب کائنات نے کہیں یہ اشارہ دیا ہو قرآن مجید یا اس کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی ہو جس کی بنیاد پر ہم شدت پسندی کو اختیار کریں، تو پہلا مظہر دعوت و تبلیغ کا، پہلا مظہر امن و سلامتی کا، پہلا مظہر دہشت گردی کو نوچ کر کے پھینک دینے کا یہ توحید باری تعالی ہے، جو سب سے زیادہ ان کے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، سب سے زیادہ ان کی مساجد میں سکھایا جاتا ہے. ان کے بچے رٹے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی توحید کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کے اقسام کیا ہے. اور دوسرا مظہر یہ اتباع رسول ہے، اور اتباع رسول کے بارے میں دنیا کی کوئی جماعت یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ جماعت اہل حدیث کے یہاں کسی انداز کی کوئی کوتاہی، کوئی تساہلی، کسی انداز کی کوئی بے فکری موجود ہو. یہ سنت رسول کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، یہ صرف جھنڈے لے کر کے نعرے بازی کر کے اس طرح سے محبت رسول کا اظہار نہیں کرتے. یہ جانتے ہیں کہ ان المحب لمن يحب مطیع، کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے. ان کے سامنے حقائق ہیں، ان کے سامنے قواعد ہیں، ان کے سامنے اصول ہیں، ان کے سامنے قرآن و سنت کی تعلیم ہے.
ان کے سامنے صحابہ کرام کی وہ سیرت ہے جس میں یہ بھی لکھا گیا کہ صفہ کے چبوترے پر 70 صحابہ کرام ایسے دیکھے گئے جن کے پاس پہننے کو کرتا نہیں تھا، ایک چادر تھی، کندھے پر ڈالتے تھے تو گھٹنا کھل جاتا تھا، گھٹنے پر ڈالتے تھے تو کندھا کھل جاتا تھا۔ ان کے آئیڈیل اور ان کے رہنما وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیبند لگے کپڑے ہوتے تھے، جن کے گھروں میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، جن کے ہاں کھانے پینے کا کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود دین پر آنچ آ جائے، دین پر کوئی انگلی اٹھا دے، دین کے بارے میں کوئی غلط رائے دے دے، اس کو یہ برداشت نہیں کرتے تھے، نکال کر کے پھینک دیا کرتے تھے۔ یہ اسی مسلک کے ترجمان اور اسی منہج کے ترجمان ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو انصاف کے ساتھ کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے دور میں کوئی ان کو دہشت گردی کا کوئی نام دے کر کے بین الاقوامی پلیٹ فارم سے ان کے بارے میں یہ کہے کہ دہشت گردی جو سلفی پھیلاتے ہیں فلاں فلاں علاقوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن ثابت کوئی نہیں کر سکتا، صرف زبانی جمع خرچ ہے، زبان سے حملے ہیں، زبان سے باتیں کرنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ بین الاقوامی سطح پر چاہے فلسطین میں دہشت گردی کریں، افغانستان میں بچوں کا اور خواتین کا قتل عام کریں، بین الاقوامی سطح پر یہ نہ جانے کون کون سے مکاتب فکر کو لے کر کے ان کا ساتھ لیں اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم اور ڈیوائیڈ پیدا کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں، یہ ساری کی ساری دہشت گردی کی مثالیں قائم کریں، اور اس کے بعد ایک سیدھا سادھا انسان جس کے مسلک میں، جس کے مکتب فکر میں اس کے علماء کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ سڑکوں پر نکل کر کے مظاہرے کرنا بھی حرام ہے، وہ مکتب فکر جو مظاہروں کو حرام کہتا ہو، وہ مکتب فکر جو سڑکوں پر بھیڑ لگانے کو حرام کہتا ہو، وہ مکتب فکر جو اپنی مانگیں منگوانے کے لیے، ان کو منوانے کے لیے جا کر کے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جمع ہونے کو حرام کہتا ہو، اس کو دہشت گردی کا اتہام دیا جائے۔ یہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک میمورنڈم تیار کیا جائے، ذمہ داران ملک کو پیش کیا جائے، کوئی عمل ہوگا تو ہوگا، ورنہ عدلیہ ہمارے سامنے ہے، کورٹ میں گھسیٹا جائے گا اور قانون کے دائرے میں رہ کر کے کارروائی کی جائے گی۔ یہ سلفی مکتب فکر کا ایک کھلا سا اصول ہے، لیکن اس کے باوجود بدقسمتی ایسی ہے کہ ان لوگوں کو دہشت گردی سے متہم کیا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں کوئی اٹھے، پوری تقریر کر جائے، دنیا کی کسی اصطلاح میں یہ بتایا جائے کہ پوری کی پوری تقریر کہیں سبقت لسانی سے ہوتی ہے، پوری کی پوری تقریر سارے کے سارے اتہامات اور اتہامات اس بارے میں جس میں 3 فائر کر کے گھر کی اس بیوی کو، اس عورت کو، اس عزت و آبرو کو جس نے ہمارے بچوں کو پالا ہے، اس کو نکال کر کے آپ چوکھٹ سے باہر کر دیں، اور اس کے مد مقابل سلفی مکتب فکر 3 مہینے تک ناز و نعم میں پالے، 3 مہینے تک گھر سے نکالنے کا اختیار نہ دے، 3 مہینے تک اس کا خرچہ دے، 3 مہینے تک اس سے صلح کرنے کی کوشش کرے، 3 مہینے کی مدت اس کے اوپر واجب کرنے کے باوجود اس کو دہشت گرد قرار دیا جائے، جو عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے وہ کس بنیاد پر شدت پسند ہو سکتا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انصاف کے ساتھ کام لیں اور سبقت لسانی کی تعریف کی جانب رجوع کریں اور سمجھیں کہ تقریریں سبقت لسانی سے نہیں ہوتی، الفاظ نکلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں لکھنؤ سے ایک انسان اٹھتا ہے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، کسی کا بھی نام لینے سے ہلکا پن پیدا ہوتا ہے، لیکن اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس ملک کے اندر، ایودھیا کے اندر رام مندر بنانا ہے، اس پر فلم سازی کرتا ہے، فلم کا ٹرائل آتا ہے، لوگ واہواہی کرتے ہیں اور نیوز چینل پر بیان دیتا ہے کہ ہم کو رسول اللہ کا پیغام چاہیے، ابو بکر اور عمر جیسے دہشت گردوں کے پیغام اور ان کے اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ابو بکر صدیق جس کی بیٹی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقد میں لیا، جس کی بیٹی کی براعت کے لیے رب کائنات نے مسلسل 10 آیتوں کا نزول کیا، عمر بن خطاب جس کے بارے میں قرآن مجید کی آیتوں کا نزول ہوتا ہے، جس کی رائے کی تائید اللہ رب العالمین
عرش بری سے کرتا ہے۔ آج کے دور میں ایک آدمی اٹھ کر کے ان کو دہشت گرد کہہ دے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں۔ ہم کو قانونی کارروائی کرنی چاہیے، امن و سلامتی کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے مضبوطی کے ساتھ، اپنی جماعت کے اتحاد و استحکام کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ قانونی کارروائی، قانونی نوٹس کی حد تک ہم کو کارروائی کرنی چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اسی طرح سے سڑکوں پر نکل کر کے اور سوشل میڈیا کا استعمال کر کے دوسروں کے بارے میں رائے قائم کریں، ان کو گالی گلوچ دیں اور اپنے نفس کی تسکین حاصل کر لیں، سوچیں کہ ہم نے اس کے خلاف یہ بیان دے دیا، یہ مقالہ لکھ دیا، یہ ریکارڈنگ کرا دی، یہ خطبہ دے دیا، اسی پر اکتفا ہو جائے، تو ایسی صورت میں یہ مصیبت رکنے والی نہیں ہے۔ ہماری مصیبت تب رکے گی جب ملکی قوانین کا احترام کرتے ہوئے، اپنے اسلاف کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے ہم ان چیزوں کے خلاف نکلیں اور قانونی کارروائی کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ آئیں اور دیکھیں، میں بہت اختصار کے ساتھ سلفی مکتب فکر میں امن و سلامتی کے بارے میں جو رول اس نے ادا کیا ہے، اس کے چند نکات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک عظیم رول ہے قرآن و سنت کی وہ تعلیمات جو ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، قرآن و سنت کے وہ حقائق جو قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے مدارس میں ان کے بچوں کو دیے جاتے ہیں۔ ان کے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ سوسائڈ کرنا حرام ہے، ان کے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ پانی کی فضول خرچی اگرچہ نہریں جاری پر بیٹھے ہو تو بھی کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ ان کے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہم بڑوں کا احترام کیسے کریں، حکام کا احترام کیسے کریں، حکومت وقت کے بارے میں ہمارے اوپر کون سے حقوق ہیں۔ ہم جب تک جمہوری حق سمجھتے ہوئے الیکشن کے موقع پر ہوتے ہیں، کسی پارٹی کا احترام کرتے ہیں، کسی کو رد کرتے ہیں، یہ ہمارا جمہوری حق ہے۔ لیکن حکومت میں آنے کے بعد کوئی جماعت، کوئی پارٹی اگر آ گئی تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے ساتھ چل کر کے قانونی دائرے میں رہتے ہوئے اس کا ساتھ دیں، اس کا تعاون کریں۔ یہ مسلک اہل حدیث کی ترجمانی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید اور سنت رسول کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں جو پڑھایا گیا اور ہم جو پڑھاتے ہیں اس میں 5 چیزیں ایسی ہیں جن کی حفاظت کی ذمہ داری، اٹھانے کی ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کریں، یعنی حدود اور سارے کے سارے مسائل کو سیکھیں۔ مال کی حفاظت کریں، اپنے مال کی حفاظت کرتے کرتے کوئی مار دیا جائے اس کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ غنڈہ گردی، چوری چکاڑی اس مسلک سے دور بھاگنے والی چیزیں ہیں۔ یہ مسلک مال و دولت کی حفاظت، کرپشن کے خلاف آواز اٹھانے میں ہمارے وطن عزیز میں سب سے بنیادی رول ادا کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پر لائے عمل تیار کیا جائے۔ اسی طرح سے تیسری چیز یہ ہے کہ عزت و ناموس کی حفاظت کی جائے۔ عزت و ناموس جاتی ہے تو خاندانی جھگڑے بڑھتے ہیں، عزت و ناموس جاتی ہے تو ایک دوسرے خاندان کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، قتل و خوریزی تک معاملات آتے ہیں، دہشت گردی اور شدت پسندی پھیلتی ہے۔ اس وجہ سے ہم کو عزت و ناموس کی حفاظت کا حکم دیا جاتا ہے، دین کی حفاظت کا حکم دیا جاتا ہے، عقل کی حفاظت کا حکم دیا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دین پر عمل پیرا ہو، بتایا جاتا ہے کہ نشہ آور چیزیں حرام ہیں، چاہے شراب ہو، بیڑی سگریٹ ہو، تمباکو اور کھینی ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں جو عقل میں خلل پیدا کریں، جو نشہ پیدا کریں، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں ملک میں کون سی ایسی تباہی ہے جو نشہ آور چیزوں کو استعمال کرنے کے نتیجے میں نہیں آتی۔ ہاسپٹلوں میں مریضوں کے لیے رہائش نہیں، ان کے لیے بیڈز نہیں، کینسر کے مریض بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام نے 1400 برس پہلے امن و سلامتی کو قائم کرنے کے لیے ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ جب امہات المومنین کے پاس آتے تھے تو امن و سلامتی، پیار و محبت کے ماحول کو بنائے رکھنے کے لیے ان کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ بھی کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے ابھی اس سے پہلے خطیب سے سنا کہ مہلن یا کہ ایک غلام
تم اونٹوں پر بیٹھی ہوئی خواتین کی حفاظت کرو، ان کو تیز نہ بھگاؤ، ورنہ یہ آپ گینے ان کے اوپر مصیبت آ جائے گی، ان کو خراش آ جائے گی۔ اتنی زیادہ حفاظت، تحفظ اور ان کا تحفظ فراہم کرنے والا مسلک دہشت گردی کا ترجمان کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جب ایک دیہاتی آدمی مسجد میں گھس کر کے پیشاب کرنے لگا، صحابہ کرام اس کے اوپر لپکے اور دوڑے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، اس کو پہلے پیشاب کر لینے دو۔ جب وہ پیشاب کر چکا، چاہتے تو کہتے کہ پانی لے کر کے آؤ، اس کی صفائی کرو، فرمایا کہ نہیں۔ ایک صحابی رسول کو کہا کہ جاؤ ایک بالٹی پانی لا کر کے اس پر بہا دو، اور اس کے بعد اس دیہاتی آدمی کو بیٹھایا، شفقت و احترام کے ساتھ بیٹھایا اور فرمایا یہ مسجدیں یہ گندگی کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرنے کے لیے ہیں، یہ پاکیزہ مقامات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ دیکھیں، انہوں نے دشمنوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ جو سلوک کیا، وہ مکہ کی تاریخ میں جب فتح مکہ کے بعد آپ داخل ہوتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں سارے مشرکین مکہ تھر 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 کانپ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، ہم نے اسی نبی کو نکال کر کے باہر کیا تھا، ہم نے اسی کے ساتھیوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے گرم چٹانوں پر اور گرم ریت پر ان کو گھسیٹا تھا، ہم نے اسی کے ساتھیوں کو جلتے ہوئے گرم انگارے پر لٹایا تھا، ہم نے اسی نبی کی پیٹھ پر سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجھڑی ڈالی تھی، ہم نے اسی نبی کی گردن میں رسی ڈال کر کے یا چادر ڈال کر کے اس کو اذیت دی تھی۔ آج تو ہماری شامت آ گئی، نبی آخر الزماں جو رحمت للعالمین تھے فرماتے ہیں جو فلاں کے گھر میں پناہ لے لے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو فلاں جگہ چلا جائے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو فلاں جگہ پناہ لے لے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ یہ ہمارا نبی تھا، نبی آخر الزماں تھا، رحمت للعالمین تھا، جس نے امت اسلامیہ ہی کو نہیں پوری دنیا کو ایسا درس دیا جس کی بنیاد پر نبی آخر الزماں کی تعلیمات آج بھی ہمارے یہاں عام کی جانی چاہیے، اس کی سیرت کو غیروں کو بتایا جانا چاہیے۔ تو نبی آخر الزماں نے ہمیں ساری کی ساری تعلیمات پیش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ میں اسلام، عدل و احسان اور رحمت کا حکم دیتے تھے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے لازمی اور ضروری ہیں۔ یہی اتنا نہیں ہے کہ ظلم اور اسی طرح سے حد سے بڑھ جانے کو اسلام نے اور مسلک سلف نے، سلفی منہج نے حرام قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں اس کے بارے میں وضاحت فرمائی، وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، تم لوگ حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ رب العالمین حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زمین پر فساد پھیلانا یہ انسان کی تباہی کا سبب ہے، جو فساد پھیلاتے ہیں ان کو اسی طرح کے فساد میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اسلامی قواعد میں ضرر یعنی نقصان پہنچانا یا نقصان اٹھانا حرام ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی کو ضرر پہنچایا، نقصان پہنچایا، اللہ رب العالمین اس کو نقصان پہنچائے۔ جس نے کسی کے لیے مشکلات پیدا کی، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو مشکل بنائے۔ یہ امن و سلامتی کی تعلیمات ہیں جو مدارس اسلامیہ کے ان ٹوٹے پھوٹے کلاس رومز کے اندر جہاں نہ قاعدے کی کرسیاں ہوتی ہیں اور اگر کرسیاں نہیں ہوتی تو نہ قاعدے کی چٹائیاں ہوتی ہیں، علماء کرام بیٹھ کر کے اس پر یہی درس دیتے ہیں کہ کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے، کسی کو نقصان میں نہ ڈالا جائے، نہ خود نقصان میں پڑا جائے۔ یہ تعلیمات ہیں سلفی مکتب فکر کی۔ آپ دیکھیں خودکشی کرنا اسلام میں اور سلفی مکتب فکر میں حرام ہے۔ موجودہ دور میں ایسے علماء موجود ہیں جنہوں نے سوسائڈ بامبنگ کو حلال قرار دیا، لیکن سلفی علماء کرام نے اس کو حرام کہہ کر کے دنیا میں امن و سلامتی کہہ کے
کہ قیام کے لیے پوری جد و جہد کی۔ آج کے دور میں پوچھا جائے کہ دہشت گردی پھیلانے والے سوسائڈ بامبنگ کو جائز قرار دینے والے ہیں یا اس کو حرام کرنے والے ہیں، ہمارے سامنے جواب بذات خود آ جائے گا۔ آپ دیکھیں اسی طرح سے معصوم کی جان کو نقصان پہنچانا یہ اسلام میں حرام ہے۔ اسلام رحمت کا حکم دیتا ہے، ایک دوسرے پر رحم کرنے کا حکم دیتا ہے، سختی سے روکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کرو، لوگوں کے ساتھ میل جول اور پیار محبت کے ساتھ رہو، نفرتیں پیدا نہ کرو بلکہ میل جول اور ملاپ کے ساتھ رہو۔ اور جہاں بھی یہ احکامات سنائے گئے کہیں بھی مذہب کے قید و بند سے ہم کو مقید نہیں کیا گیا بلکہ آزاد رکھا گیا۔ پڑوسی ہمارا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہمارا تاجر جس کے شراکت میں ہم تجارت کرتے ہیں مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہم جس کے ساتھ سفر کرتے ہیں مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کے آداب بتائے گئے ہیں تاکہ امن و سلامتی کو قائم کیا جا سکے۔ اسی طرح سے ہتھیار اٹھانے والا امت مسلمہ میں سے نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہماری جانب ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس وجہ سے تم اگر بھیڑ بھاڑ میں جاؤ اور اسی طرح سے بازار میں جاؤ، تمہارے ساتھ نیزہ ہو یا ہتھیار ہو تو اس کے نقصان پہنچانے کی جگہ کو نیچے کی طرف جھکا لیا کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی مسلمان کو یا غیر مسلم کو اس سے تکلیف پہنچ جائے۔ یہ ہمارے نبی آخر الزمان نے ہم کو تعلیمات دی۔ مسلمان کی جانب ہتھیار سے اشارہ بھی نہ کیا جائے، کسی کو خیانت اور دھوکے کے ذریعے دھوکہ نہ دیا جائے، اسلام میں یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے عورتوں اور بچوں کا قتل کرنا حرام، عہد و پیمان کی عدم پابندی اور اس کے خلاف بغاوت کرنا حرام ہے، رات کے وقت میں دشمنوں پر حملہ کرنا حرام ہے، اور اسلامی فوج کا جو دستور العمل ہے اس کو بیان کر کے میرا وقت ختم ہونے کو ہے، میں خطاب کو ختم کروں گا۔ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے، یہ اسلامی دستور ہے۔ ثمردار درخت کو نہ کاٹا جائے، یہ اسلامی دستور ہے۔ کسی جگہ کو ویران نہ کیا جائے، یہ اسلامی دستور ہے۔ اس موقع کا دستور جب ہم دشمنوں سے نبرد آزما ہوتے ہیں، آمنا سامنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں، اس موقع سے یہ تعلیمات دی گئی کہ ثمردار درخت کو نہ کاٹا جائے، کسی جگہ کو ویران نہ کیا جائے، کھانے کی ضرورت کے علاوہ جانوروں کو ذبح نہ کیا جائے۔ جب کسی قوم سے گزرے تو نرمی کے ساتھ اسلام کی دعوت دیں، مان لیں، تسلیم کر لیں، تو ایسی صورت میں ان کو نہ چھیڑا جائے۔ کسی بستی سے اذان کی آواز سنائی دی جائے رات کے وقت میں، فجر کے وقت میں، تو اس بستی پر حملہ نہ کیا جائے، یہ اسلام کا دستور ہے۔ یہود و نصارہ جنہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، کٹیا میں بیٹھ گئے، جنگلوں کا راستہ اختیار کر لیا، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ ان کے کنیسہ گھروں میں، ان کے چرچوں میں ان کو عبادت کرنے دی جائے۔ موجودہ دور میں ہندوستان کی تہذیب میں، ہندوستان کے ماحول میں پنڈتوں کو نہ چھیڑا جائے، ان کو عبادت کرنے دی جائے، یہ اسلام کا دستور ہے۔ اسی طرح سے اسلام نے یہ کہا کہ باغات کو نہ کاٹا جائے، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے۔ اسلام نے یہاں تک کہا کہ تم سے بڑا عہدے کا جو مقام رکھتا ہو اس کا احترام کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر خدائی کا دعویٰ کرنے والا وہ سب سے بڑا سرکش اور اسلام کو نقصان پہنچانے والا وہ سب سے بڑا ذلیل انسان جس کو ہم فرعون کے نام سے جانتے ہیں، آج کے دور میں بھی کوئی گھمنڈ کرے، کوئی بڑ بولے پن کا شکار ہو جائے، کوئی غلط انداز کی باتیں کرے، کوئی ڈکٹیٹرشپ نبھانے کو آ جائے، تو ایسی صورت میں یہ کہا جاتا ہے کہ بڑا فرعون بنا پھرتا ہے اور فرعونیت کو پھیلاتا ہے۔ لیکن اس کو بھی جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا اور ان کو کہا گیا کہ فرعون کے پاس توحید کی دعوت لے کر کے جائیں، تو کہا گیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ اس سے نرم گفتگو کرنا، ادب کے دائرے میں، احترام کے دائرے میں گفتگو کرنا۔ اس سے ہم کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ مسلک پر وار تو ماضی میں بھی کیے جاتے تھے،
آج بھی کیے جاتے ہیں اور مستقبل میں بھی کیے جائیں گے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اب سے 10-20 سال پہلے آپ کی مسجدوں میں ایک صف ہو جاتی تھی، 2 صفیں ہو جاتی تھی، سارے اتہامات کے باوجود فطرت سلیمہ پر زندگی گزارنے والا چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ جانتا ہے کہ امن و سلامتی کا ترجمان کون ہے اور شدت کو پھیلانے والا کون ہے۔ آج کے دور میں وہ لوگ ہم کو امن و سلامتی کا خوگر ماننے سے انکار کریں، جو لوگ الیکشن میں ووٹ بینک کے لیے فسادات کراتے ہیں، آج کے دور میں وہ لوگ ہم کو دہشت گرد قرار دیں، جو لوگ ووٹ اور الیکشن کے موقع سے تفریق پیدا کرتے ہیں مذاہب کی، غریب اور امیر انسان کی، جو لوگ تفریق پیدا کرتے ہیں علاقائیت کی، جو لوگ تفریق پیدا کرتے ہیں تعصبات کی، جو لوگ تفریق پیدا کرتے ہیں مذاہب کی، وہ لوگ آ کر کے ہم کو درس دیں گے کہ ہم دہشت گردی کو چھوڑ کر کے امن و سلامتی کا راستہ اختیار کریں۔ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا وطیرہ تھا، ہے اور رہے گا کہ ہم نے ہر دور میں اتہامات کا سامنا کیا، اور اتہامات جتنے آئے ہم نے اندر سے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کیا اور کرنا چاہیے، لیکن ہم نے اپنی زبان قال سے کبھی غیروں کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے غیروں کے اسالیب کو اختیار نہیں کیا۔ ہم نے شرافت، سنجیدگی، علمی گہرائی، قرآن و سنت کی پیروکاری کو کبھی نظر انداز نہیں کیا، اور نہ ہم کو کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق صحیح انداز سے زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہماری جماعت، ہماری یہ تحریک، ہمارا مسلک سلفی، مسلک اہل حدیث، یہ ساری کی ساری ان چیزوں کو سامنے رکھے جو ماضی میں ہمارے علماء کرام نے، ہمارے اسلاف نے جو کارنامے انجام دیے، اکیلی شخصیات نے ایسے کارنامے کیے جو کئی صدیوں میں مقلدین نے انجام نہیں دیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان کے کارناموں سے عبرت حاصل کر کے امن و سلامتی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے ہندوستان اور وطن عزیز کے قانون کا احترام کرتے ہوئے اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جیے تب تک اسلام پر جیے، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔